الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر والامام المنتظر امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للعاصین والکافرین والمنافقین والمشرکین والمنفکین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہذا یوم الجمعۃ وہو یومک المتوقع فیہ ظہورک والفرج فیہ للمؤمنین علی یدیک وقتل الکافرین بسیفک وانا یا مولایا فیہ ضیفک وجارک وانت یا مولایا کریم من اولاد الکرام ومامور بالضیافت والاجارہ فاعزفنی واجرنی صلوات اللہ علیہ مجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد نستعینہ نستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی الحسن المجتبی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی الحسین الشہید بارض کربلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی علی ابن الحسین زین العابدین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی محمد ابن علی العلم الباقر الاولین والآخرین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی جعفر ابن محمد الصادق علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی موسیٰ بن جعفر الکاظم الباب الحوائج علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی محمد ابن علی التقی الجواد علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی علی ابن محمد الہادی النقی علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی حسن ابن علی الزکی العسکری علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی الحجۃ القائم المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد الذی رزق الورا وثبتت الارض والسماء ویملأ الارض کما ملئ ظلم وجورا اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لنا فرجک وسہل مخرجک واجعلنا من انصارک واعوانک وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حاضرین نماز جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کی بارگاہ میں اس کی بے پناہ نعمتوں پر شکر گزاری اور حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر نذرانے درود و سلام کے بعد یہ بندہ حقیر اس ماہ عظیم اور اس ماہ مبارک میں اپنے نفس کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہے، اور یہ ماہ جو ماہ تقوی ہے، ماہ اصلاح نفس ہے، ماہ تزکیہ نفس ہے، اور اس وبا کے دور میں بھی اپنے خدا کو یاد کرنا حقیقی معنوں میں، اور خدا زیادہ سے زیادہ دعاؤں سے اپنے آپ کو مربوط کر لینا، خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے اور ان مومنین کے لیے کہ جو اس وبا میں جھلسے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ پروردگار دو عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اس ماہ میں روزہ رکھ کر دعا کرے گا، پروردگار دو عالم اس کی بارگاہ میں اس دعا کو مستجاب قرار دے گا۔ اور یقیناً رمضان المبارک خود اپنے اندر ایک معنویت رکھتا ہے، ایک روحانیت رکھتا ہے۔ اس کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک وقت، ہر ایک ساتھ، ہر ایک دقیقہ قابل تعریف ہے اور قابل رحم ہے اور قابل ترحم بھی ہے اور قابل برکت بھی ہے، قابل توبہ بھی ہے۔ پہلا عشرہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، بلکہ آج کا آخری ہے پہلا عشرہ رمضان کا، اور کل سے آغاز ہوگا دوسرے عشرے کا۔ تو لہٰذا ہمیں اس پہلے عشرے میں یہ محاسبہ کرنا چاہیے، اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو پہلا عشرہ ہمارا رمضان کا گزرا ہے، یہ جو 10 دن گزرے ہیں، ان 10 دنوں میں واقعاً ہم نے اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے کہاں تک پہنچایا ہے، کہاں تک ہم اپنے آپ کو لے کر آئے ہیں، کہ خدا نخواستہ ہمارے عام دنوں کی طرح یہ 10 دن تو نہیں گزر گئے، خالی کھائے پیے اور سوتے رہے۔ ہم نے روحانی اعتبار سے اس 10 دنوں میں کیا چیز حاصل کی، کن چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئے، کون سی برائیاں جو ہمارے اندر تھیں وہ اس 10 دن کے اندر ختم ہو گئیں، کون سا تزکیہ نفس ہم نے اس 10 دنوں کے اندر انجام دیا ہے، ہم نے اپنے قرآن کو کتنا درست کیا ہے، ہماری دعاؤں سے رغبت کتنی تھی، ہمارا رابطہ خدا سے اس 10 دنوں میں کتنا گہرا ہو چکا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے، صلہ رحم کے ذریعے سے، ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس رمضان سے واقعاً اس 10 دنوں سے ہم نے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن اگر ہم توجہ نہیں دیں گے، بس عام دنوں کی طرح اگر یہ گزرتا چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے حقیقت میں رمضان کو درک کیا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، ہمارے سمجھ میں آیا ہی نہیں رمضان ابھی تک۔ معرفت رمضان، روزہ شناسی، فلسفہ رمضان، یہ ہمارے سمجھ میں آیا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے عام دنوں کی طرح اس رمضان کو گزارتے ہوئے نظر آئے، اس لیے کہ عام طریقے سے خالی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا سے قریب کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان سارے راستوں کو، جو بھی شیطان اور جسے کہا جائے کہ شہوت کی طرف جاتے ہوں، دنیا کی طرف جاتے ہوں یا دنیا کی طرف رغبت دیتے ہوں، سارے راستوں کو مسدود کرتے ہوئے انسان اپنے نفس کو فنا فی اللہ ہونے کا جذبہ پیدا کر لے اس ماہ میں، وہ کہلاتا ہے حقیقت میں روزہ دار۔ عزیزان گرامی، روزہ صرف انسان کا پیٹ نہیں ہونا چاہیے یا انسان کی زبان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کے پورے اعضاء و جوارح ہونا چاہیے۔ جیسے کہ امام نے فرمایا بھی تھا کہ روزہ جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، روزہ عموم ہوتا ہے، روزہ خصوص ہوتا ہے، روزہ خصوص الخصوص ہوتا ہے۔ تو ہمارا روزہ کم از کم اگر عموم نہیں ہو سکتا تو کم از کم خصوص تو ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم اور لوگوں سے الگ ہیں۔ میں نے تقریباً اسی رمضان کے پہلے جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا روزہ اور عام لوگوں کے روزے میں فرق ہے، اس لیے کہ ہم عام لوگوں سے جدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، اخرجت للناس، لوگوں میں سے چن کر اللہ نے ہمیں علی کی ولایت عطا کی ہے۔ ہر آدمی کو علی کی ولایت عطا نہیں ہوئی ہے، ہر آدمی کو مومن ماں باپ نصیب نہیں ہوئے ہیں، ہر آدمی کو عزاداری نہیں ملی ہے، ہر آدمی کو 14 معصومین نہیں ملے ہیں، ہر آدمی کو پیغمبر کی امت نہیں ملی ہے، ہر آدمی مسلمان پیدا نہیں ہوا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں شیعت میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ولایت علی پر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عزاداری والے ماں باپ عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ظاہر ماں باپ عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر مومن ماں باپ عطا کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو فالتو یا بے فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ کیا تم یہ تصور کرتے ہو ام خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، تم کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے، تم سے کچھ کام لینا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو جب عام لوگوں کے لیے اللہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تم کو بیکار پیدا نہیں کرتے، تم سے کچھ کام لینا ہے، تو ہم تو خاص ہیں اللہ کے۔ مومن کون ہے؟ مومن اللہ کا عام بندہ نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں مومن اللہ کا عام بندہ نہیں بلکہ مومن اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، خاص بندہ۔ اللہ اکبر۔ مومن عام بندہ نہیں ہے، خاص بندہ ہے۔ اس کی ہر چیز خاص ہونی چاہیے، اس کا اٹھنا خاص، اس کا بیٹھنا خاص، اس کا بولنا خاص، اس کا چلنا خاص، اس کا کھانا خاص۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ تم ہماری حرکتوں کو اپنی حرکت سے ملا لو۔ وَاقْتَدَعَ بِأَعْمَالِنَا، ہمارے چاہنا والا تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اعمال کی اقتداء کرتا ہے، ہمارے نام کی اقتداء نہیں کرتا۔ خالی وہ علی کا نام لے کر نہیں پھرتا رہتا ہے بلکہ علی کی کردار کو لے کر پھرتا رہتا ہے۔ وَاقْتَدَعَ بِأَعْمَالِنَا، وہ کس کی اقتداء کرتا ہے؟ ہمارے اعمال کی اقتداء کرتا ہے، کیونکہ وہ مومن خاص بندہ ہے، اس کی ہر چیز خاص ہونی چاہیے۔ اگر ہم لوگ نے بھی عام طریقے سے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی، جیسے عام لوگ گزار رہے ہیں ویسے ہم گزاریں گے، وہ آدمی ویسے ہی کھاتا ہے میں بھی ویسے ہی کھاؤں گا، وہ آدمی ویسے ہی چلتا ہے میں بھی ویسے ہی چلوں گا، وہ آدمی ویسے ہی کپڑا پہنتا ہے میں بھی ویسے ہی کپڑا پہنوں گا، مارا وڑی وہ بھی ایسے ہی پہنتا تھا میں بھی ویسے ہی پہنوں گا، اگر یہ سب طریقہ ہونے لگا تو پھر فائدہ کیا؟ خاص کون سی چیز ہوگی ہمارے اندر؟ ہمارے اندر ایکسٹرا ہونا چاہیے، خاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خاص چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، ہماری زبان خاص، ہماری نگاہ خاص۔ ہماری اگر کہیں نگاہ دیکھے، کہتے ہیں کہ امیر المومنین کہتے ہیں اگر مومن کہیں دیکھتا بھی ہے نا تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ نگاہ ہے مومن کیا ہے؟ عبرت والی ہوتی ہے۔ مومن بولتا ہے یا تو امر بالمعروف بولتا ہے، یا تو نہی عن المنکر بولتا ہے، یا تو سچ بولتا ہے، یا تو پھر جسے کہا جائے حق بولتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتا۔ لیکن ہماری زبان یہ خاص ہے، زبان یہ مومن کی خاص زبان ہے۔ مومن کی نگاہ عبرت والی، مومن کا ہاتھ وہیں اٹھتا ہے جہاں اٹھنا چاہیے، یا تو اسلام کے دفاع کے لیے، یا تو مظلوم کے دفاع کے لیے، یا تو پھر جہاں ضرورت ہو محنت کے لیے، حلال کشی کے لیے، کسب حلال کے لیے محنت کرتا ہے مومن۔ قدم وہیں بڑھاتا ہے کہ جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ یہاں قدم جانے چاہیے، یا تشیع جنازہ میں، یا کسی مومن کی عیادت میں، یا کسب حلال کے لیے، یا پھر جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو وہاں پر، یا پھر مسجد کی طرف۔ مومن کا قدم بھی بہت چنا ہوا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب مومن قدم اٹھاتا ہے نا تو ملائکہ اپنے پر اس کے قدم کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ مومن خاص ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ مومن خاص ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے روزے کو رکھا ہے۔ ہمارے لیے کون سے روزے کو رکھا ہے؟ ہمارے لیے روزے کو خاص رکھا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ روزہ جو 3 طرح کا ہوتا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ خاص روزہ چاہتا ہے۔ ہمیں عام روزہ نہیں رکھنا ہے، بھوک و پیاس والا روزہ نہیں رکھنا ہے، وہ دوسروں کا روزہ ہے۔ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں خاص روزہ رکھنا ہے۔ خاص روزے کا مطلب یعنی یہی ہے کہ ہمیں ٹرین ہونا ہے اس مہینے کے اندر، ایسا ٹرین ہونا ہے کہ جب ہم اس مہینے سے باہر نکلیں تو ہمارے اندر آلریڈی وہ ساری صفت ہونا چاہیے جو غیبت کبریٰ میں امام زمانہ اپنے چاہنے والے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی کے بولنے سے نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر، کوئی تقریر کر کے بتائے، کوئی جشن کر کے بتائے کہ دیکھو یہ کوالٹی ہونا چاہیے، نہیں۔ ہم اس مہینے کے اندر ہی اپنے آپ کو اتنا ٹرین کریں گے کہ انشاءاللہ کسی کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے آپ کو رسپانسبل بنانے کا مہینہ ہے یہ، ناگرک، ایک صحیح معنوں میں جسے کہا جائے خدا کا بندہ بنانے کا مہینہ ہے، عبدیت میں داخل ہونے کا مہینہ ہے، خدا کا صحیح بندہ بننے کا مہینہ یہی ہے رمضان المبارک۔ اگر کسی کو رمضان المبارک نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ بندہ بخشا جائے، یہ بندہ اپنے آپ کو شیطان سے نکال کر اللہ کے راستے کی طرف لے کر آ جائے۔
خدا ہم کو چاہتا ہے، لہٰذا اس نے ہم کو دیکھیں وبا سے دور رکھا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں کسی کو بھی کرونا نہیں ہے، خدا نہ کرے کسی کو ہو، اور جن افراد کو ہے پروردگار انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے اور اس وائرس کا خاتمہ فرمائے، دعا کریں، خوش نصیب ہیں۔ لیکن جو اس سے پیڑت ہو چکے ہیں وہ بیچارے کتنا یاد کر رہے ہوں گے، تلاوت قرآن کریم، تسبیح و تحلیل، رمضان واقعاً جسے کہا جائے 2 سال تقریباً یہ دوسرا رمضان ہے، اس سے پہلے والا رمضان بھی جو ہے وہ کرونا کی وبا میں ہی تھا، اور آج کا یہ رمضان بھی جو ہے وہ کرونا کی وبا میں ہی چل رہا ہے۔ واقعاً مومنین کے لیے ایک امتحان گاہ ہے، سخت امتحان ہے۔ کہتے ہیں جتنا زیادہ یہ زمانہ، یعنی آخری زمانے کی حدیث بھی ہے کہ آخری زمانہ جتنا زیادہ ظہور امام زمانہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا، مومنین پر سخت سے سخت دن گزرتے چلے جائیں گے۔ حد یہ ہے کہ رمضان جیسے ایام بھی وہ سختی میں آئیں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ جو پیشن گوئی رسول اللہ نے فرمائی تھی، چھٹے امام نے فرمائی تھی، مولا کائنات نے فرمائی تھی، آج وہ دیکھیے پوری کی پوری سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اور یہی زمانہ ہے، سخت ترین رمضان، گرمی بھی ہے اور وبا بھی ہے، اور نفسا نفسی کا عالم بھی ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے، ہر انسان آپ سے دوری بنائے ہوئے ہیں، سوشل ڈسٹینس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے سے قریب ہو، ایک دوسرے کے احوال پرسی کرے، ایک دوسرے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، ایک دوسرے کی مدد کرے، ولو بالسلام، چاہے وہ مدد ایک سلام کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ چلیے آپ پیسے سے نہیں ہو سکتی آپ سے مدد، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس رزق میں کمی ہو، پریشانیاں ہیں، بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں انسان کے، نہیں آپ کر سکتے، لیکن کم سے کم ایک سلام کے ذریعے سے مدد بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ سلام سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ یہ سلام بھی کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے دل میں پیدا کرنے والا جذبہ محبت کا ہے۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں عزیزان گرامی؟ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے، اور علی کا چاہنے والا مومن ہوتا ہے، اور مومن کی ہر چیز خاص ہونی چاہیے۔ روزہ خاص ہوتا ہے، نماز خاص ہوتی ہے، وضو خاص ہوتا ہے، کھانا پینا خاص ہوتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ کھانے والا نہیں ہوتا فقط، مومن کے اندر کوالٹیز کیا ہوتی ہے؟ کھلانے والا ہوتا ہے، کھانے والا نہیں ہوتا، کھلانے والا ہوتا ہے، اور کھاتا اتنا ہی ہے جتنے میں اس کی جان بچ جائے، پیتنا اتنا ہی ہے جتنے میں اس کی جان بچ جائے۔ کھانے کے لیے نہیں جیتا ہے وہ، بلکہ جینے کے لیے کھاتا ہے۔ یہ مومن کی کوالٹیز ہیں۔ مومن کھانے کے لیے نہیں جیتا بلکہ جینے کے لیے کھاتا ہے۔ اور یہ رمضان کیا ہے؟ ایک بہترین مہینہ ہے، اور اس وبا کے دور میں واقعاً ہم سب کے لیے سخت ترین امتحان ہے، مگر اس امتحان کو ہم سب کو پاس کرنا ہے، ہم سب کو موفق ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ کیسے کامیاب ہوں گے ہم سب؟ ویسے ہوں گے جب اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں گے جو امیر المومنین چاہتے ہیں۔ اپنے روزوں کو خاص روزہ بنائیں، اپنے اندر جذبہ ہمدردی پیدا کریں۔ اگر خدا نے ہم سب کو نوازا ہے تو وہ افراد کہ جو کسی بنا پر، چونکہ اس وبا میں کام وغیرہ بہت سے لوگوں کے رکے پڑے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں مومنین، تو لہٰذا جس طریقے سے ان تک مدد ہو سکتی ہے اس طریقے سے ان تک مدد پہنچائیں، مدد کریں، تاکہ اس طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کریں کہ اے حسن میرے بعد یتیمان آل محمد کا خیال رکھنا، میرے بعد غریبان آل محمد کا خیال رکھنا۔ اس حدیث پر ہم مکمل طریقے سے عمل کریں۔ ہاں عزیزان گرامی، اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے اور اس میں دعاؤں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، مناجات شعبانیہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اور بھی مناجاتیں آئیں گے، امیر المومنین کی مناجات بھی آئے گی، دوسرے خاص ایام آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت آنے والی ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے ایام کو بہتر طریقے سے منانے کی کوشش کریں۔ لیکن بہرحال ہمارے علماء نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ یہی کہ اس وبا کے دور میں بھی آپ کوشش یہ کریں کہ حکومت نے جو چیزیں لاگو کی ہیں، جو قوانین لاگو کی ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم بے احتیاط ہو جائیں، ارے چھوڑو رمضان ہے، روزہ رکھے ہیں، اللہ نے روزہ رکھوایا ہے تو وہی ہماری حفاظت کرے گا۔ یقیناً وہ حفاظت کرے گا، لیکن اس سے پہلے اس نے ہمیں عاقل بنایا ہے۔
پاگل پر روزہ واجب نہیں ہے، عاقل پر روزہ واجب ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل کا عطا کی ہے، اس کے بعد نماز واجب کی ہے۔ پہلے عقل عطا ہوئی ہے، پھر روزہ واجب ہوا ہے۔ تو آپ اپنے حساب سے نہ چلیں، بلکہ قرآن اور حدیث اور علماء اور ان کے حساب سے چلیں، فتووں کے حساب سے چلیں۔ جو اپنے حساب سے چلے وہ شیعہ نہیں ہے، جو محمد اور آل محمد کے حساب سے چلے وہ شیعہ ہے۔ عزیزان گرامی، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے حساب سے چلتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حساب سے چلتا ہے، اپنے حساب سے نہیں چلواتا کسی چیز کو۔ اب تو ہم کو روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں کیا ٹینشن ہے، میں تو روزہ رکھ رہا ہوں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی ہو جائے گا، ٹینشن نہیں، اللہ حفاظت کرے گا ہماری۔ یقیناً اللہ حفاظت کرنے والا ہے، لیکن حفاظت سے پہلے خود اپنا انتظام ہمیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنے حالت کو بدلنے کا فیصلہ نہ کرے۔ تو جب تک ہم خود اپنے نرنے نہیں لیں گے اپنے آپ کو بچنے اور بچانے کی، اس وقت تک اللہ کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوگی۔ سامنے ٹرک آ رہا ہے، میں یا علی مدد کر کے کھڑا ہو جاؤں تو کیا مولا بچا لیں گے مجھے؟ بولیے، ریلوے ٹریک پہ کھڑا ہو جاؤں، کہوں کہ مولا علی مجھے بچا لیں گے، آنے دو ٹرین کو، دیکھا جائے گا، میرا یقین ہے کہ علی بچا لیں گے، بچ جائیں گے آپ؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر کوئی بھی مولا سے مدد طلب نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے مذہب میں عقل سب سے بڑی چیز ہے۔ عقل پر محبت کا معیار رکھا گیا ہے، جتنی زیادہ عقل قوی ہوگی اتنی زیادہ محبت اسٹرانگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، مستحکم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا معیار عقل پر رکھا ہے، بے عقل پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ جو آدمی پاگل ہے، جو آدمی کم عقل ہے، اس پہ تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے واجب قرار نہیں دی، اس پہ تو کچھ بھی واجب نہیں، نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ لیکن جو عقل مند آدمی ہے اس پر ساری چیزیں واجب ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عقل رکھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، نمازی آدمی اگر ایسی باتیں کریں تو بہرحال اس کی عقل پر پھر شک ہوتا ہے کہ آدمی عقل مند ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا اپنے آپ کو ہلاک کر لینا نہیں ہے، محبت کا تقاضا اپنے آپ کو نجات میں لانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ خود بچو اور دوسروں کو بچاؤ، یہ ہے تقاضا محبت۔ خود بھی ڈوبے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈبا دیں، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ خود اپنی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ جیسے ہم اپنی حفاظت کریں ویسے انشاءاللہ دوسروں کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور گائیڈ لائن بہرحال علماء نے پہلے ہی سے بتا دی ہے کہ آپ جہاں پر ہیں، جس جگہ پر ہیں، جس دیش میں ہیں، وہاں پر کے قوانین کے حساب سے آپ کو چلنا ہے، تاکہ کل کے دن آپ اگر قوانین نے ملک کا اگر اگلن کریں، قانون کو اگر توڑنا شروع کر دیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے توڑنے کی وجہ سے لوگ آپ کے مذہب پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ کمبخت ملعون وسیم رضوی لعنت اللہ علیہ، جس نے قرآن کی 26 آیتوں کا انکار کیا، آج دیکھیے اس کو واپس جو ہے وقف بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ واقعاً افسوس کا مقام ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، حقیقت میں ان لوگوں کے پاس بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے، اگر ایمان ہوتا تو کبھی بھی اس کو ووٹ نہیں کرتے، کیونکہ جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے وہ جب دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، تو جو 26 آیتوں کا انکار کرے اسے آپ کہاں سے مسلمان قرار دیں گے، کہاں سے اس کے ایمان کے بارے میں کہیں گے؟ تو بہرحال ایک یہ بھی چیز آ چکی ہے، ایک طرف یہ وبا اور دوسری طرف یہ وبا۔ لہٰذا ایسی صورت میں اپنے ایمان کو مستحکم کرنا اور اپنے آپ کو بچانا اور اپنے عمل کو استحکامت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ قرآن کا مطالعہ کرے، بلکہ ولو قرآن کی 1-2 آیتیں پڑھیں آپ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ طے کر لیں یہ 100% کہ میں پورا کا پورا قرآن ہی ختم کر دوں گا اس مہینے کے اندر، چاہے جیسے بھی ہو فٹافٹ پڑھ رہے ہیں، ٹینشن نہیں ہے۔ نہیں، آپ قرآن کی 1 آیت پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، مگر قرآن کی 1 آیت 2 آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ماشاءاللہ گجراتی میں بھی آپ کے حاجی ناجی صاحب نے کے یہاں لائبریری میں بڑی محنت ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے، انہوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ اور اس کی شرح کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ گجراتی لینگویج میں بھی، آپ کی لینگویج میں بھی آ چکا ہے۔ قرآن کی 1-1 2-2 آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی شرح دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ جیسے جیسے آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ، شرح کے ساتھ اس پڑھتے جائیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، خود بخود آپ کا ذہن کشادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ
خود قرآن کریم کا ہی حکم ہے، وَيَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن فر پڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، قرآن غور سے پڑھنے والوں کو زیادہ دوست رکھتا ہے۔ تدبر ہونا چاہیے قرآن میں، فکر ہونی چاہیے، غور ہونا چاہیے۔ اگر ہم سارے سورے پڑھ لیں اور اس سورے کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو اس کی شان نزول کیا ہے، سورہ الحمد اس کی شان نزول کیا ہے، کتنی جگہوں پر نازل ہوا ہے، اس کو سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے، الحمد کے اندر کون سی کوالٹیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر نماز کے بعد ہر رکعت میں داخل کر دیا ہے کہ اگر سورہ الحمد کوئی بھول جائے تو اس کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہے کہ جس کی نماز میں سورہ الحمد نہیں ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد کو اتنا درجہ دیا ہے؟ سورہ الحمد کے اندر ایسی کون سی کوالٹیز ہیں؟ اگر کسی سے پوچھ لیں تو کیا بتائے گا؟ ہر آدمی کو سورہ الحمد یاد ہے، مگر سورہ الحمد کی جب شرح پوچھی جائے گی، جب تفسیر پوچھی جائے گی تو بہت ہی کم لوگ بتا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھ تو رہے ہیں مگر سمجھ نہیں رہے۔ تو قرآن پڑھنا کمال نہیں ہے، بلکہ قرآن کم پڑھیں، قلیل پڑھیں، لیکن سمجھیں، اور جب سمجھیں گے نا، سمجھ کر قرآن پڑھیں گے نا، تو یقین جانیں انشاءاللہ تعالی پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کا ایمان مستحکم ہوگا، پھر کائنات کا کوئی بھی بڑے سے بڑا طوفان بھی آپ کے ایمان کی چٹان کو ہلا نہیں پائے گا، یقین کے اور عقیدے کے چٹان کو ہلا نہیں پائے گا۔ لیکن اگر ہم نے جو ہے وہ سلولی پڑھنا شروع کر دیا ہے اور کوئی توجہ نہیں دی، بس ایسی فرفر ایسی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ہلکے پھلکے جھونکے بھی ادھر ادھر کے آ کے نا آپ کے ایمان کے چٹان کو آرام سے لے کر چلے جائیں گے اپنے ساتھ ساتھ۔ آرام سے لے کے چلے آئیں گے، اور پھر ایسے ہی لوگ پیدا ہوں گے جیسے وسیم رضوی ہیں، کہ جنہوں نے نہ قرآن کو پڑھا ہے کبھی زندگی میں، نہ سمجھا ہے، بس ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کر کر اور الٹی سیدھی باتیں کر کر جو قرآن کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیے۔ جس کے وجود میں خود نقص ہوتا ہے وہ خدا کے کلمے میں اور اہل بیت کے کلمے میں اور ان کی سیرت میں نقص نکالتا ہے۔ نقص اسی معصومین کے اور قرآن کے میں وہی نکالے گا جس کی نسل میں نقص ہوگا، یہ یاد رکھیے۔ وسیم رضوی نام کا رضوی ضرور ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ یقیناً اس کے ایمان پر اور اس کے نسل پر شک ہوتا ہے کہ ایسا آدمی واقعی سید ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن دونوں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ان میں نقص نکالنا، خود انسان اپنے ہی گواہی دے رہا ہے کہ میرے ہی نسل کے اندر نقص پایا جاتا ہے، تو لہٰذا ان کی شان میں گستاخی کرنا، قرآن کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ہزار بار انسان کو سوچنا چاہیے اور لب کشائی کرنا چاہیے، جو وسیم رضوی نے نہیں کیا ہے، اور آج جو ہے وہ اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ آج اسے کوئی بھی عزت دینے والا نہیں ہے، لاکھ وہ کچھ بھی کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن جب عزت ہی نہیں ملے گی تو فائدہ کیا؟ امیر المومنین کی ایک بہت بہترین حدیث ہے، امیر المومنین کہتے ہیں کہ کسی بھی عہدے کو اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ اس عہدے کو لوگوں کی رضا سے حاصل کرو گے تو اس میں عزت ہے۔ زبردستی اگر اس عہدے کو حاصل کر لو گے تو عزت نہیں ہے۔ جب عزت نہیں ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ پھر وہ عہدہ تم سے جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کے رضا کے ساتھ جو انسان اوپر آتا ہے نا، وہ انسان ہمیشہ دائم اور قائم رہتا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین اپنے دروازے پر بیٹھے رہے، حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لوگ خود دروازے پر چل کر آئے امیر المومنین کی، کہا کہ نہیں، اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس حکومت کو سنبھال سکتا ہے، کہ شرط یہی ہے کہ میں حکومت ویسے سنبھالوں گا جیسے رسول اللہ سنبھالتے تھے، قرآن کے مطابق، عقل کے مطابق اور سنت پیغمبر کے مطابق عمل کروں گا، اس کے علاوہ کسی سنت کو اپنانے والا نہیں ہوں میں۔ تو کہنے کا مفہوم یہی ہے عزیزان گرامی کہ جو لوگوں کی رضا اور عزت سے جو منصب حاصل ہوتا ہے، اس میں جو عزت پیدا ہوتی ہے، اس میں جو دوام پیدا ہوتا ہے، اس کی بات الگ ہے۔ جو زبردستی حاصل کر کر انسان آگے آ جائے، اس میں وہ مزہ کہاں۔ پروردگار دو عالم ہم سب کو محفوظ رکھیں کہ حقیقت میں ہم سب محمد اور آل محمد کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور پروردگار دو عالم ہمیں اس راستے پر چلائے کہ جو راستہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے غلاموں کا راستہ ہے،
پروردگار ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت قرآن کو، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ اس وبا میں جو مومنین ملوث ہو چکے ہیں پروردگار دو عالم انہیں عابد بیمار کے طفیل میں، شہدائے کربلا کے طفیل میں، اسرائے کربلا کے طفیل میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ کائنات میں جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیں۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرمائیں، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائیں۔ ہمارے عمل سے ہمارے مولا واقع امام زمانہ کو راضی خوشنود فرمائیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں۔ ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔